بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہوگا یا نہیں؟ کیا حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بے شک ناپاکی بری چیز ہے اور طہارت میں ایمان رکھا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ناپاکی کسی بھی حالت کی ہو، کھانے پینے، سونے اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو اور بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں، کھانے کو اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، جبکہ خواتین بھی بچوں کو دودھ وغیرہ پلانا اور کام کاج کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے ان کے رزق میں برکت نہیں رہے گی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے۔ اس سلسلے میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ گیا، یہاں تک کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر حالت جنابت میں صبح ہوتی تو وہ روزہ رکھ لیا کرتے اور پھر فجر کی نماز کے لیے غسل کر لیتے۔ حضرت ابوبکر مزید روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے، اور روزے کی حالت میں غسل کا وہی طریقہ ہے جو عام حالات میں ہے۔ البتہ روزے کی وجہ سے ناک میں اوپر تک پانی ڈالنا اور کلی میں غرارہ کرنا درست نہیں، اس لیے کہ ناک میں پانی چڑھانے سے یا غرارہ کرنے سے حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لہٰذا ناک میں پانی ڈال لے تو غسل صحیح ہو جائے گا۔ افطاری کے بعد ناک میں پانی چڑھانے یا کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ ناپاک ہونے کی صورت میں مرد اور عورت نماز، طواف اور مسجد جانے کے علاوہ باقی تمام کام کر سکتے ہیں، یعنی جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کھانا پکایا جا سکتا ہے اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجھے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے اور انہوں نے میری طرف سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستر ہونے کے باوجود غسل کے بغیر ہی سو جاتے، لیکن وضو ضرور کرتے اور پھر فجر میں غسل فرما لیتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ عائشہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حالت جنابت میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد ویسے ہی سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سحری کرتے، اور جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرنے کے بعد جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی اور پھر روزہ رکھ لیتے۔ پیارے ناظرین، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے قبل حالت جنابت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ وضو کرنا واجب نہیں۔ وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھونا مستحب ہے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔